مفتی صاحب کی نہیں ہیں کہ بعد میں انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور ایسے موضوع پر لگ گئے ہیں کہ جو سرے سے واجب اور فرض نہیں ہے. نماز تراویح کسی مذہب میں واجب نہیں ہے، کسی مسلک میں. اب شیعہ کے ہاں تو یہ تراویح کا یہ طریقہ مشروع ہی نہیں ہے، چونکہ کوئی غیر واجب نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے آپ. نماز جماعت کسی نفلی نماز کے لیے، سنت نماز کے لیے، غیر فریضے کے لیے نماز جماعت نہیں ہے شریعت میں. اور شریعت سے ہٹ کر جو کام ہو تو اس کو تو خود علماء بڑی شدت سے کہتے ہیں بدعت ہے یہ، لیکن اس کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے تو ٹھیک ہے رہنے دو اس کو، چونکہ فائدہ ہوتا ہے اس میں. وہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی سلسلہ نماز شبہائے رمضان کی نفلی نمازیں ہیں، فرادہ ہیں. نفلی نمازیں ساری فرادہ ہیں، جماعت سے نہیں پڑھ سکتے آپ کوئی نماز بھی. فریضہ نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ نماز نفلی ہے، سب جو پڑھتے ہیں ان کے نزدیک بھی نفلی ہے. ایک نفلی نماز اگر نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی معصیت گناہ نہیں ہے، نہ بھی پڑھی جائے تو. لہذا اس کو اتنا اہم قرار دے کر، واجب سے بھی زیادہ اس کی اہمیت قرار دے کر اور اس پر اصرار کرنا، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ سرکار سے معاہدہ کرنا، اور معاہدہ کر کے پھر اس کو ایشو بنانا، میڈیا میں اس پر حملے کروانا، یہ خود ہی سمجھا سکتے ہیں جنہوں نے کیا ہے، وہ علماء سرکاری جو جنہوں نے کیا ہے. یہ سرکار اور سرکاری دونوں فریق جو جمع ہوئے ہیں خود اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ وبا نہ بھی ہو تو بھی یہ نماز واجب نہیں ہے، نفلی ہے. اور نفلی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو سنت ہو، سنت نفلی بھی نہیں ہے، ایک اجتہادی نفلی کہہ سکتے ہیں آپ. اگر زیادہ سے زیادہ اس کا جواز نکالیں، اجتہادی نفلی نماز ہے. پھر اس میں کافی آپس میں لین دین بھی، اور باقی ساری دنیا میں معطل بھی ہے، تعطیل بھی ہے. کعبہ میں نہیں ہے، مسجد النبوی میں نہیں ہے، کسی بڑے عبادت گاہ میں نہیں ہے. واجب نمازیں جو ضروری ہیں ان کی جماعت کی بھی بندش ہے. تو یہ مستحب نماز کے لیے اتنا اصرار کیا گیا ہے. نماز جمعہ واجب ہے، یوں نہیں کہ نماز تراویح اور نماز جمعہ برابر ہیں. نماز جمعہ کا مقایسہ، موازنہ تراویح سے نہیں کر سکتے. نماز تراویح مجالس کی طرح ہیں، جس طرح ابھی مثلا شیعہ مجالس برپا کرتے ہیں. وہ مجالس عام دنوں میں بھی جب حکومت پابندی لگا دیتی ہے یہ مجلس نہیں ہوگی تو نہیں کرتے، بانی کو کہہ دیتے ہیں نہیں ہونی مجلس، چھوڑ دیتے ہیں. یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوتا ہے، علاقے والے آ کے درخواست دے کے مجلس بند کروا دیتے ہیں، بند ہو جاتی. تو اب ان دنوں میں اگر وبا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر کہیں کہا جاتا ہے مجلس نہ کرو تو اصرار کرنا پھر تو ایسا ہی ہے جیسے تراویح پر اصرار کریں گے کہ یہ حتمن ہو. چونکہ دونوں میں مجالس بند ہوں گی تو ایک طبقہ متاثر ہوتا ہے، ذاکرین خطباء کا نقصان ہے، وہ ان کا درآمد کا ذریعہ ہے. تراویح بند ہوگی، حافظوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، انہوں نے اتنی محنت سے حفظ کیا ہے، تراویح کی خاطر ہی تو یہ سارا زور لگایا انہوں نے، یہی بند کر دیں کہ تو ان کو اگر حکومت یہ کہہ دے، طریقہ ایک یہ ہے کہ یہی فنڈ جو وبا کے لیے انہوں نے تقسیم کرنا ہے، اسی میں سے کچھ ان لوگوں کے لیے رکھ دیا جائے کہ جتنا تراویح پڑھانے سے ان کو ملتا ہے، تراویح پڑھائے بغیر ہر حافظ کو اتنا ملے گا. تو یہ ایک رائے حل ہے جو حکومت نکال سکتی ہے. یا مجالس مثلا ساکروں کو وہ فیس دے دی جائے جو مجلس پڑھنے کی صورت میں، چونکہ ان کو تو فیس سے غرض ہوتی ہے، مجلس نہ ہو یا نہ ہو، وہ تو کہتے ہیں جو طے شدہ تھی وہ مجھے دے دو، بس دے دو اس کو، تو اس کا وہ راضی ہے. تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لہذا حکومت اس کے لیے پیکج نکالے، اور یہ جو مشکلات کھڑی ہونے کا اندیشہ ہے اور بعد میں سب مساجد پر اور علماء پر اور دین پر ساری بات لے کر آئیں گے یہ میڈیا، یہ ایک شر، زیادہ بڑا شر پیدا ہونے کا خطرہ ہے.
اس کو درایت سے مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں. اتنا لازمی کام نہیں تھا تراویح جتنا اس کو بنا لیا گیا ہے. نماز جمعہ واجب ہے. واجبات کے بھی قانون ہیں. وہ یہ کہ جب اضطرار ہو